بسم اللہ الرحمن الرحیم 18واں پارہ قد افلح المومنون سورۃ المومنون۔ مومنوں کو فوز فلاح کی بشارت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ نے ان کی امتیازی خصوصیات بتائیں کہ وہ اپنی نماز خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنے بیویوں کے امانتوں اور وعدوں کو لحاظ رکھتے ہیں، نماز کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میراث میں جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی برکت والا ہے، وہ سارے خالقوں میں بہترین خالق ہے۔ اس کی شاہکار تخلیق انسان ہے جس کی ابتدا مٹی کے سط سے ہوئی، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ایک ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں رکھ دیا، اس بوند سے لوتڑا، لوتڑ سے گوشت کی ایک بوٹی اور بوٹی کے اندر ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت کا جامہ چڑھا دیا۔ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد اچانک انسان جیسی مخلوق اپنی ساری خصوصیات اور رعنائیوں کے ساتھ وجود میں آتی ہے، پھر آخر میں موت کا مرحلہ لازمی طور پر آتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تخلیق کے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پرواہ نہیں ہوا، اس نے زیز کے سارے سامان رکھ دیے، کھجور اور انگور اور دوسرے بے شمار میوے کام و دہن کی لذت کے لیے پیدا کر دیے۔ بحیر روم کے علاقوں میں طور سینا کے اطراف و اکناف زیتون کے درخت پیدا کیے جس کا روغن بے شمار دوائی اور غذائی میں فوائد رکھتا ہے۔ پھر ان چوپاؤں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹ کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے پینے کے لیے خوشگوار دودھ نکلتا ہے۔ یہ جانور کھانے کے بھی کام آتے ہیں اور سواری کے بھی۔ قیامت کے روز مالدار اور خوشحال لوگ اور ان کے حاشیہ بردار عذاب میں پکڑے جائیں گے تو آہ و بکا کریں گے، روئیں گے اور گڑ گائیں گے۔ اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا، اب رونے گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب وقت گزر چکا۔ دنیا میں جب ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے، غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو کر ہمارے رسولوں کی بات سننا پسند نہ کرتے تھے اور چوپالوں میں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پس اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتو، آج تمہاری مدد کو کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان، دل اور دل دیے، اس کی نصیحت کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان، آنکھ اور دل اس لیے عطا فرمائے کہ ان سے نصیحت و حکمت کی بات سنو۔ آفاق و انفس میں پہلی ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور ان سے برآمد ہونے والے نتائج پر تدبر اور غور کرو۔ کان، آنکھ اور دل کا اصل مصرف یہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مخاطب اقوام سبوں نے یہ اعتراض کیا کہ پیغمبر آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس جنون ان کو لاحق ہو گیا ہے۔ دوسری زندگی کی بات ناممکنات میں سے ہے۔ نبوت کے ان دعوے داروں کی ساری باتیں فرسودہ اور اذکار رفتہ ہیں، خدا کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اور ہمارے باپ دادا اس قسم کی گھسی پٹی باتیں ہمیشہ سنتے ہی آئے ہیں۔ آخرت کچھ نہیں، دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ ان لوگوں کی اسی سرکشی اور تکذیب نے انہیں عذاب میں گھیر لیا، انہیں کوڑا کرکٹ کی طرح صفحہ ہستی سے نکال پھینک دیا۔ اب ان کی صرف عبرت ناک داستانیں ہی باقی رہ گئیں۔ تمام نبیوں، تمام رسولوں نے باشندگان ارض کو خدائے واحد کی طرف بلایا، اسی کا خوف دلایا، اسی کی بندگی کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے جو دراصل ایک ہی امت، ایک ہی گروہ تھے، اپنی وحدت کو ترک کر کے تفرقہ پیدا کر لیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جس کے پلے جو کچھ پڑ گیا اسی وہ مگن ہے۔ منکرین حق کی بے حساب و دولت و کثرت اولاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلائیاں عطا کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائیاں پانے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے خیال سے جن کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ اللہ کے پاس بولنے والی کتاب نامہ اعمال ہے جو ہر شخص کا صحیح حال بتائے گی۔ جب خوشحال دولت مندوں کو مواخذے میں پکڑ لیا جائے گا تو وہ آہد خفی کام کرنے لگیں گے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اپنے نالوں اور شیوں کو بند کر دو، تم تو وہ مغرور اور سرکش ہو جو ہمارے رسولوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ان پر تنقید کی زبان دراز کرتے تھے۔ قرآن حکیم غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اس میں انسانوں ہی کا ذکر ہے۔ یہ ذکر جس پر نازل ہوا ہے اس کی زندگی لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح روشن ہے، پھر وہ سوچتے کیوں نہیں؟ مشرکین یہ بات مانتے ہیں کہ زمین و آسمان اور عرش اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، انہیں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی بہترین پناہ دینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کئی خدا بنا لیے۔ بے شک یہ لوگ صریح طور پر جھوٹے ہیں، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اگر خدا ایک
ایک سے زیادہ ہوتے تو ہر خدا اپنے مخلوق کو لے کر الگ الگ ہو جاتا اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے۔ ان منکرین کو موت کی گھاٹی سے گزر جانے کے بعد ہوش آئے گا اور وہ پکار اٹھیں گے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، لیکن اس پکار پر کوئی کان نہ دھرے گا۔ وہ اسی عالم میں برزخ میں دوسری زندگی کی صبح تک روک لیے جائیں گے، اور جب وہ دن آ جائے گا تو جن لوگوں کا نامہ اعمال گرام آیا ہوگا انہیں فوز و فلاح نصیب ہوگی، اور جن کے پلڑے کم آیا ہوں گے وہ خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ابد الآباد کے لیے جھونک دیے جائیں گے۔ آگ کے خوفناک شعلے ان کے چہروں کے نرم و نازک جلد کو چاٹ جائیں گے اور اندر سے کریہ المنظر جوڑے باہر نکل پڑیں گے۔ وہ اللہ سے گروزاری کریں گے اور کہیں گے ہمیں اس سے نجات دے دے، ہماری شقاوت نے ہم کو گم کر دیا، پھر ایسے گناہ ایسے قصور ہم سے ہرگز سرزد نہ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ انہیں دھتکارے گا اور کہے گا تم تو وہی ظالم و سرکش ہو جنہوں نے دنیا میں ایمان والوں کو مذاق اڑانے کو اپنا شیوا بنا لیا تھا، بس ہم سے اب بات نہ کرو، پڑے رہو اسی میں۔ تم نے سوچا ہوگا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف سے کبھی لوٹنا ہی نہیں، ہماری طرف کبھی لوٹنا ہی نہیں ہے۔ بس اللہ برتر و بالا ہے، مالک حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، وہی عرش اعلیٰ کا مالک ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں اور کافروں کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ سورۃ النور۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت سے زنا کا فعل سرزد ہو تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ ایمان والوں کو اس سزا کے صادر کرنے میں کسی قسم کا رحم نہیں کرنا چاہیے۔ کوڑوں کی یہ سزا برسر عام دی جائے تاکہ دوسروں کو عبرت و نصیحت ہو۔ زناکار مرد کا نکاح کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے ہو سکتا ہے، کسی مومنہ صالحہ سے نہیں۔ اسی طرح زانیہ کا نکاح کسی زانی یا مشرک ہی سے ہو سکتا ہے، کسی مرد مومن و صالح سے نہیں۔ جو لوگ پاک دامن خواتین پر تہمت لگاتے ہیں لیکن 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ پھر ایسے فاسق لوگوں کی گواہی آئندہ کبھی قبول نہ کی جائے۔ اگر کوئی اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے اس دعوے میں بالکل سچا ہے، اور 5ویں دفعہ قسم کھا کر کہے اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ دوسری طرف اس کی بیوی شرعی سزا سے اس طرح بری ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام لگانے میں سراسر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ اگر اس شوہر کا دعویٰ سچا ہے تو اس پر یعنی بیوی پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میاں بیوی کے پیچیدہ ندا کو اس انداز میں سلجھانے کا طریقہ بتایا۔ اللہ سبحانہ اس افواہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کو منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پھیلایا تھا، اور اس زور شور سے پھیلایا کہ اس کو پروپیگنڈا کیا تھا کہ بعض مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے تھے۔ خالق کبریائی نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں بلکہ اس میں خیر کا پہلو موجود ہے۔ اس شرانگیز افواہ کی تشہیر کرنے والے ایک زبردست گناہ کے مرتکب بھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اللہ کے نزدیک یہ پلے جلے کے جھوٹے ہیں۔ اس افواہ کے پھیلتے ہی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ صریح بہتان ہے جس میں رمق برابر بھی سچائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وارننگ دی کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، بلکہ ایسی بات نو کے زبان پر بھی نہ لانا۔ یہ الزام معمولی بات نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحش کاری پھیلے تو دنیا اور آخرت میں سخت عبرتناک سزا کے مستحق ہیں۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، وہ تو اپنی پیروی کرنے والوں کو بدی اور فحش کاری کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر الزام دھرتے ہیں ان پر پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ وہ اس ظلم کے نہ بھولیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں خود ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یاد رکھو خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور ان پاکیزہ عورتوں کا دامن بے داغ ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ دوسروں کے گھروں میں جب تک گھر والوں کی اجازت نہ ملے اور سلام نہ کر لو داخل نہ ہونا چاہیے۔
چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو، اجازت نہ ملے یا واپس ہونے کے لیے کہہ دیا جائے تو مناسب طریقہ یہ ہے کہ بلا کسی اصرار کے واپس ہو جاؤ۔ البتہ عام مقامات وغیرہ میں بلا اجازت داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ مومن مرد اپنی نظریں بچا کر رکھیں، عورتوں پر بے مہا نظریں نہ گاڑ دیں اور اپنی شرمگاہوں کی سختی سے حفاظت کریں۔ مومن عورتیں بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں، بے لگام کھلی نہ پھریں اور اپنی شرمگاہوں کی سختی سے حفاظت کریں۔ اپنا بناؤ شکار ظاہر ہونے نہ دیں، سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، اپنے قدم زمین پر اتنی زور سے نہ رکھیں کہ چھپی ہوئی زینت کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ شوہر باپ خسر شوہروں کے بیٹوں، بھائی بھتیجوں، بھانجوں، سکی سہیلیوں، خادموں اور کمسن لڑکوں کے سامنے اپنی زیبائش و آرائش ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ پردے کے 3 اوقات ہیں: صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جبکہ کپڑے اتار کر رکھ دیے جاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد۔ گھر کے بچے جب سن شعور کو پہنچیں تو وہ بھی بڑوں کی طرح اجازت لے کر داخل ہوں۔ بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی سرحدوں سے نکل چکی ہیں، اگر وہ دوپٹے اتاریں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطے کہ وہ زیب و زینت کی سمائش نہ کریں۔ پھر بھی وہ احتیاط کی روش اختیار کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہی بہتر ہوگا۔ کنوارے مرد نکاح کر لیں، اللہ سبحانہ ان کی غربت دور کر دے گا، اور جو نکاح نہیں کر سکتے وہ پاک صاف زندگی گزاریں یہاں تک کہ اللہ ان کو غریق کر دے۔ اپنی لونیوں سے پیشہ نہ کرائیں، یہ سب گناہ کی بات ہے۔ آپس کے معاشرتی تعلقات برقرار رکھیں، ایک دوسرے کے ہاں جائیں، کھائیں پئیں، انفرادی طور پر بھی اور تقریبات میں بھی اجتماعی طور پر بھی۔ یہ سب اللہ کے بتائے ہوئے صاف ستھرے اور مبارک آداب ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی آشکارا ہے وہ اللہ کے نور کی بدولت ہے۔ کائنات کی ہر شے میں اللہ کا نور جھلک رہا ہے، اور اہل ایمان کا محراب دل اسی سے پر نور ہے۔ نور ہی نور ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ اللہ اپنے ان اجالوں کی طرف جس کو چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ اللہ کے گھروں میں صبح و شام اس کے نام کی تسبیح کرتے ہیں۔ کسب معاش کی مصروفیت و تجارت ان کو اللہ کی یاد، نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ یہ اس عظیم دن سے ڈرتے رہتے ہیں جبکہ دل الٹنے اور دیدے فطرانے لگیں گے۔ اللہ ان کے اعمال کا بہترین اجر دے گا اور اپنے فضل بے پایاں سے بھی نوازے گا۔ اس کے برخلاف کافروں کے اعمال سراب سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جس طرح ایک پیاسا سراب کو پانی سمجھ کر وہاں پہنچتا ہے لیکن وہاں کچھ نہیں پاتا، بلکہ وہ اللہ کو وہاں موجود پاتا ہے جو اس کا حساب کتاب پورا چکا دیتا ہے۔ اہل کفر کی ایک اور مثال ایسی ہے کہ جیسے گہرے سمندر میں گھپ اندھیرا، اس کے اوپر ایک موج اور پھر اس کے اوپر اور ایک موج اور اس پر گہرا سایہ بادل، گویا تاریکیوں کے چادروں پر چادریں، ایسی تاریکی کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دے۔ یہ سب اللہ کے نور سے محروم ہیں اور اندھیروں میں ٹائیاں مارتے رہتے ہیں۔ سچ ہے جسے اللہ نے نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ زمین اور آسمان کے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہر شے اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہے۔ اس نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل رینگ رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر چل رہا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں، نیک اعمال اختیار کریں، ان کو اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت عطا کرے گا جیسا کہ ماضی میں وہ عطا کر چکا ہے۔ بس اسی کی بندگی کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورۃ الفرقان۔ ذات خداوندی نہایت بابرکت ہے، اس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا جو سارے جہان والوں کو آگہی عطا کرنے والا ہے۔ لوگوں نے ایسے دی مرتبہ پروردگار کو فراموش کر دیا جو آسمان و زمین کا ایک و تنہا مالک ہے، جس نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اس کی جگہ لوگوں نے ایسے معبود فرض کر لیے جن میں کسی چیز کو پیدا کرنے کی اہلیت نہیں، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو اپنے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، جو نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ دوبارہ زندگی دے کر اٹھا سکتے ہیں۔ کفار و مشرکین اعتراض کیا کرتے کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، حالانکہ اللہ کا رسول ہونے کے سبب ان کے ہمراہ ایک ڈرانے والا فرشتہ موجود رہتا، اس پر غیب سے کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، اسے کھانے کے لیے کوئی ثمروار باغ ہوتا، پھر ان ظالموں کو ٹھکانے کی بات نہ سوجی دوں، رسول اللہ کو سحر زدہ کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے۔ واقعہ یہ ہے کہ معترضین خود بہکے ہوئے ہیں۔ برکتوں والا پروردگار اپنے پیغمبر کو بہت کچھ دے سکتا ہے، ایک باغ ہی کیا کئی باغ دے سکتا ہے جن میں رواں دواں نہریں ہیں اور کئی بڑے بڑے شاندار محل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتراض کی لمبی زبان
ایمان رکھنے والوں نے قیامت کی گھڑی کو جھوٹ سمجھا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی گئی ہے، جس کی غضبناک آواز کو دور ہی سے سن لیں گے۔ جب ہاتھ پاؤں باندھ کر اس میں ٹھونسے جائیں گے تو چیخ چیخ کر موت کو پکاریں گے۔ وہ ایک نہیں کئی موتوں کو پکاریں گے، لیکن موت آنے والی نہیں۔ اس دن سارے معبودان باطل سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی بھٹک گئے تھے؟ وہ انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ لوگ ان کے باپ دادا خوب سامنے زندگی پا کر توحید کا سبق بھول گئے تھے اور اس طرح تباہی سے ہمکنار ہو گئے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں جتنے بھی رسول آئے تھے وہ سب کے سب کھانا کھانے والے ہی تھے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے۔